بالعالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز و مکرم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ درس میں وہ چیزیں بیان کی گئی تھی جو نماز میں مکروہ ہیں، ناپسندیدہ، اس کی دو قسمیں بیان کی گئی تھی۔ ایک تو مکروہ تنزیہی جو بالکل حرام کے قریب ہے، ایک ہے مکروہ تحریمی۔ مکروہ تحریمی جو ہے وہ حرام کے قریب ہے، مکروہ تنزیہی جو حلال کے قریب ہے۔ مکروہ تحریمی کے ساتھ اگر نماز پڑھیں گے تو بعض اوقات نماز واجب الاعادہ ہے۔ مکروہ تنزیہی کے ساتھ نماز پڑھنے سے نماز میں کوئی فرق نہیں آتا، مگر وہ چھوڑنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، اس کی وضاحت گزر گئی۔ تو اب نماز وتر کا طریقہ، نماز وتر اکثر نوجوان آج بھی اس کے صحیح طریقے سے واقف نہیں ہیں، اور بہت سارے لوگ اس کو پڑھنا ضروری بھی نہیں سمجھتے۔ ہمارے معاشرے میں ایک طریقہ ہے کہ فرض نماز پڑھتے ہی مسجد سے چلے جاتے ہیں، جبکہ سنت موقدہ بھی پڑھنا ضروری ہے، واجب کی نماز پڑھنا بھی ضروری ہے۔ واجب 3 رکعتیں ہیں، اس کو واجب الوتر کہتے ہیں۔ نماز واجب 3 رکعت یہ واجب ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ آپ سماعت فرمائیں۔ نماز وتر واجب ہے، اس کا ترک کرنا بھی فرض کے چھوڑنے کی طرح ہے، یعنی جس طرح فرض چھوڑنے سے آدمی گناہگار ہوتا ہے، واجب نماز چھوڑنے سے بھی آدمی گناہگار ہو جاتا ہے۔ وتر کی نماز کا طریقہ، اس کا وقت، وتر کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد ہے۔ نماز وتر کی بھی مغرب کی طرح 3 رکعتیں ہیں، لیکن ان تینوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھنا واجب ہے۔ مغرب میں کیا ہوتا ہے، 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ضمہ سورہ پڑھا جاتا ہے، تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، مگر واجب میں تینوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد ضمہ سورہ پڑھنا ہے۔ وتر کی نماز پڑھنے کا طریقہ ویسے ہی ہے جو فرض نماز پڑھنے کا ہے، صرف اس قدر فرق ہے کہ وتر کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ تکبیر کے ساتھ کانوں تک اس طرح اٹھا کر جس طرح تکبیر تحریمہ کے وقت اٹھایا تھا پھر باندھ لے اور آہستہ دعائے قنوت پڑھے، یعنی 2 رکعت تو جس طرح پڑھنا ہے، اس کے بعد قاعدے میں بیٹھنا ہے۔ تیسری رکعت کے لیے جب اٹھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اور ایک سورت پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھانا ہے اور باندھ لینا ہے، اس کے بعد دعائے قنوت پڑھنا ہے۔ اور ہمارے نوجوان دعائے قنوت یاد نہیں رہنے کی وجہ سے وتر نہیں پڑھتے، کیوں؟ بہت بڑی دعا ہے، یاد ہی نہیں ہوتی۔ اب دعا یاد نہیں رہنے کی بات، ہم کو دعا یاد کرنے کی فکر کرنی چاہیے، بجائے یاد کرنے کے ہم وتر بھی چھوڑ دیتے۔ بہت سارے بچے، بہت سارے نوجوان ایسے ہیں، وتر کیوں نہیں پڑھتے آپ پوچھے تو دعائے قنوت یاد نہیں۔ تو میں اس کو آسان طریقہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ کو دعائے قنوت جو مسنون ہے، جو پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر، یہ آخر تک ایک بڑی دعا ہے۔ یہ اگر یاد نہیں ہے تو بھی ایک آپشن ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بھی پڑھ لیے تو آپ واجب ادا ہوتا، مگر سنت چھوٹ جائے گا۔ دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، یہ جو اللہم انا نستعین کا یہ پڑھنا ہے، یہ سنت ہے، تو اس کو یاد کریں گے تو آپ سنت کا ثواب ملے گا۔ اگر یاد نہیں ہو رہا، یاد نہیں کر سک رہے تو وتر پڑھنا نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اتنا بھی پڑھنا۔ اگر یہ بھی پڑھنے کس کو بھی نہیں آ رہا تو بھی اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی 3 بار بولنا۔ اب اتنا تو بول سکتے ہیں۔ جب یہ آپ اس طریقے سے نماز پڑھنا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو دعائے قنوت یاد کرنے کی توفیق دے گا۔ ہم کوشش ہی نہیں کرتے، ہم کیا کرتے، وہ یاد نہیں ہو رہا تو لہٰذا وہ چیز کو چھوڑ دینا۔ مثال کے طور پہ اگر انگلی پہ زخم ہوا تو زخم کو درست کرنا یا انگلی کاٹ دینا؟ زخم کو درست کرنا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، جو چیز نہیں آتی اس کو پورا ختم کر دیتے، ویسا نہیں کرنا۔ دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو جب تک آپ یاد نہیں کریں اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی اتنا تو بول سکتے، یہ اس کا اہتمام کرنا۔ اور مستحب طریقہ کیا ہے، کون سی سورت پڑھنا،
3 رکعتوں میں کون سی صورت پڑھنا؟ حدیث شریف کے اعتبار سے اگر بات کی جائے تو پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی جو سورہ ہے وہ پڑھنا، یا اس کی کچھ آیتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ یہ پڑھنا مستحب ہے، اس کے علاوہ آپ جو یاد ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ مستحب ہے مگر مسلسل، جیسے کہ رمضان المبارک میں وتر کی نماز جماعت سے پڑھی جاتی ہے۔ اب پورا مہینہ بھر یہ 3 سورے اگر جماعت سے پڑھیں گے تو پیچھے سننے والے یہ سمجھیں گے کہ وتر میں یہ 3 سورے پڑھنا شاید اب یاد نہیں ہے تو کیسا پڑھنا، یہ خیال آتا بول کے کیا بولے فقہا کیا لکھے کہ کبھی کبھی پڑھنا، مسلسل اس لیے نہیں پڑھنا کہ پیچھے سننے والے یہ نہ سمجھے کہ یہ سورے وتر کے ساتھ خاص ہیں، یہ سورہ یاد ہے تو وتر ہوتی نہیں تو نہیں ہوتی، یہ خیال نہیں آنا بول کے آپ کو جو صورت یاد ہے آپ پڑھیں وہ ادا ہو جائے گا۔ یہ وتر کا طریقہ تھا۔ پھر اس کے بعد کچھ نوافل ہیں، اس کے بعد جو سنتیں ہیں وہ تو عام طریقے سے جس طرح پڑھنا ہے، 4 رکعت ہو 2 رکعت ہو پڑھنا ہی ہے۔ کچھ نوافل ہیں، اس میں سے ایک ہے تحیۃ المسجد، آپ اس کا اہتمام کریں گے تو اس کا ثواب ہے۔ وہ کب پڑھی جاتی ہے؟ مسجد میں داخل ہونے کے بعد بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت مستحب ہے پڑھنا، پڑھیں گے تو بہت زیادہ ثواب ہے۔ اسی طرح ایک ہے تحیۃ الوضو، وضو کرنے کے بعد ابھی آپ کے اعضاء ہاتھ پیر کچے رہیں تب تک آپ وہ پڑھ لینا، اس کا بھی پڑھنا مستحب ہے، بہت ہی ثواب ہے۔ یہ جسم خشک ہونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ تو ضمناً میں آپ کو ایک مسئلہ بتاتا ہوں، وضو کر کے مسجد میں آتے ہیں تحیۃ المسجد یا تحیۃ الوضو پڑھنے کے لیے، تو ہم کیا کرتے ہیں، اکثر لوگ لاپرواہی کرتے ہیں کہ وضو کے جو پانی رہتا وہ مسجد میں آ کے چھڑکتے، داڑھی میں لگا رہتا، ہاتھوں پہ لگا رہتا، وہ مسجد میں چھڑکتے۔ ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے، گناہ ہے۔ آپ کے وضو کا جو پانی ہے آپ وضو خانے کے پاس جھڑک دیں، اور اچھی طرح اتنا صاف کریں کہ خطرے نہیں ٹپکنا مسجد میں، اس کا خیال رکھیں۔ آپ وضو خانے کے پاس اچھی طرح جھٹک کے آگے تھے، پھر اس کے بعد ایک دو خطرے خود بخود گر گئے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کیا بہت سارے لوگ، اب میں عصر کی نماز کبھی پڑھا کر جب فجر کی مقتدیوں کی طرف کر کے بیٹھتا ہوں، حالت نماز میں لوگ داڑھی کو ایسا جھٹکتے رہتے، یہ مکروہ تحریمی لکھا فقہاء کرام نے کہ مسجد میں وضو کا پانی نہیں جھٹکنا چاہیے، گناہگار ہو۔ اس لیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دستی رکھیں، اور جتنے خطرات گرنے کا ڈر ہے اتنے آپ پوچھ لیں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ پانی کے قطرے مسجد میں نہ گریں، گرتے ہیں تو آپ گناہگار ہو جائیں گے۔ آپ پوچھ کر آئے ہیں پھر ایک آدھ خطرہ گر رہا ہے تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ یہ لاپرواہی بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اس میں احتیاط کریں۔ پھر اس کے بعد اور ایک جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے اشراق کی، یہ کب پڑھی جاتی ہے؟ طلوع آفتاب کے بعد، یعنی سورج نکلنے کے بعد۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو مکروہ وقت رہتا وہ وقت ختم ہونے کے بعد، جب سورج طلوع ہونے کے بعد مکروہ وقت ختم ہو جاتا، اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اشراق کی نماز۔ اسی طرح جب سورج اچھا تیز ہو جاتا 10-11 بجے کے وقت، اس وقت بھی نمازیں پڑھی جاتی ہے 12 رکعت یا پھر جتنی ہو سکے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ چاشت کی نماز۔ تو یہ نمازوں کا اہتمام کریں، اس کی برکتیں بہت ساری ہیں، یہ نوافل میں آتے ہیں۔ اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کی برکتیں مل رہی ہیں، اگر نہیں پڑھ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد کچھ مسائل سجدہ سہو کے حوالے سے آپ حضرات کے پیش نظر رکھیں، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں نماز میں کون سی بھی غلطی ہو سجدہ سہو کرتے، ویسا نہیں ہے۔ سجدہ سہو کس طرح ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اس کے متعلق آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ سجدہ سہو یعنی نماز میں غلطی ہونے پر 2 سجدے کرنا واجب ہے۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ آخری قاعدے میں تشہد کے بعد یعنی اتحیات پڑھنے کے بعد سیدھی طرف ایک سلام پھیرنا، پھر 2 سجدے کر کے بیٹھ کر دوبارہ اتحیات پڑھنا، درود شریف پڑھنا، درود ابراہیم پڑھنا، پھر دعائے معصورہ کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دینا۔ اب یہ سجدہ سہو کب ہوتا ہے؟ اس کی 5
5 چیزوں سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ ایک ہے تقدیم رکن، یعنی فرض کو جب ادا کرنا تھا نہیں ادا کرے، اس سے پہلے ادا کرے، اس کی وضاحت آگے بیان کی جائیں گی۔ اسی طرح تاخیر رکن، یعنی کوئی فرض مثال کے طور پہ ایک رکعت میں 2 سجدہ کرنے کے بجائے 1 سجدہ کر کے اٹھ گئے، بعد میں یاد آیا پھر سجدہ کریں، تو اب یہ سجدہ کرنے میں تاخیر ہوئی، تو اس لیے آخر میں سجدہ سہو کرنا۔ فرض کے ادا کرنے میں اگر تاخیر ہوتی ہے تو بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح تکرار رکن، یعنی کوئی رکن کو، کوئی فرض کو بار بار ادا کرنا، جیسے کہ 2 سجدے کے بجائے 3 سجدے کر لیے، تو اس طرح سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ ترک واجب سہون ہو تو موجب سجدہ سہو ہے، اگر عمدن ہو تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ واجب جیسے کہ التحیات پڑھنا واجب ہے، اگر یہ غلطی سے نہیں پڑھے تو آخر میں 2 سجدے کرنے سے نماز ہو جاتی ہے۔ جان بوجھ کے اگر کوئی نہیں پڑھے، اس لیے نہیں پڑھے کہ اگر چھوڑ کے آخر میں سجدہ سہو کر لیں گے تو نماز فاسد ہو گئی، ٹوٹ گئی، کیونکہ عمدن کرنا نماز کو فاسد کرتا ہے۔ غلطی سے اگر واجب چھوٹ رہا ہے تو نماز سجدہ سہو کرنے سے درست ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نماز کے فرائض ارکان میں سے اگر کوئی چیز ترک ہو جائے، عمدن ہو قاہ سہون، تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ 3 چیزیں ہیں، ایک فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، اس کے بعد کا درجہ مستحب کا ہے۔ تو پہلے کیا ہے؟ فرض ہے۔ فرض اگر نماز میں ادا نہیں ہو رہا ہے تو جب تک وہ ادا نہیں کریں گے نماز نہیں ہوتی۔ فرض چھوڑ کے سجدہ سہو کر رہے ہیں تو نماز نہیں ہوتی۔ صرف واجب میں یہ گنجائش ہے کہ واجب چھوٹنے سے، سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جاتی ہے۔ اب اس کے علاوہ کوئی چیز سنت ہے، مستحب ہے، چھوٹ گئی تو نماز ہو جاتی، سجدہ سہو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ قاعدے میں التحیات پڑھے، درود ابراہیم پڑھے، دعائے معصورہ پڑھنا بھول گئے تو بھی نماز آپ کی ہو گئی، کیونکہ جو چیزیں مستحب اور سنت ہیں اس میں کمی بیشی رہتی ہے تو نماز ہو جاتی ہے، سجدہ سہو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب سجدہ سہو صرف وتر کی نماز میں نہیں ہے، جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں آپ، جیسے کہ نفل نماز بھی شروع کر رہے ہیں، نفل نماز میں بھی اگر غلطی ہو گئی تو آپ، اگر واجب کی غلطی ہے تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہوتی ہے۔ اور ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ آپ نفل نماز، جو بھی نماز پڑھنا شروع کریں، نفل نماز 2 رکعت پڑھ رہے تھے، غلطی ہو گئی، نماز ٹوٹ گئی، اب پھر اس کو آپ کو لوٹا کر پڑھنا ضروری ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ نفل نماز ہے بول کے چھوڑ کے چلے جائیں گے، نفل نماز شروع کرے، اس کو آپ توڑ دیے تو اس کا اعادہ کرنا واجب ضروری ہے، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ آپ نفل ایسے ہی چھوڑ دے رہے ہیں، نہیں پڑھ رہے ہیں تو گناہ گار نہیں ہوں گے، شروع کرنے کے بعد اس کو مکمل کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کریں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو واجب کی صورتیں ہیں اس میں سے یہ بھی ہے کہ سجدہ سہو کرنا تھا، آخر میں سجدہ سہو کرنا بھول گئے، دونوں طرف سلام پھیر دیے، تو اب کیا کریں گے؟ نماز میں غلطی ہو گئی تھی واجب کی، آخر میں سجدہ سہو کرنا تھا، سجدہ سہو التحیات پڑھ کے ایک طرف سلام پھیر کے 2 سجدے کرنا تھا، ایک طرف سلام پھیرنے کے بجائے دونوں طرف سلام پھیر دیے، تو اس وقت کیا کرنا؟ اس وقت جیسے ہی آپ سلام پھیرے، آپ کا سینہ بھی قبلے کی طرف ہے اور کوئی بات بھی نہیں کرے، تو فوراً کیا کرنا؟ پھر قاعدے میں جیسے ہیں ویسے ہی بیٹھ کے ایک طرف سلام پھیر کے سجدے میں چلے جانا، 2 سجدے کر کے پھر التحیات وغیرہ پڑھنا، دونوں طرف سلام پھیرے اور اٹھ کے اپنے سینے کو قبلے سے پھیر دیے، یا پھر بات کرے کسی سے تو آپ کی نماز ٹوٹ گئی، پھر سے وہ نماز ادا کرنا چاہیے۔ یہ واجب کی کچھ صورتیں تھیں، پھر اس کے بعد مزید جو صورتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ درس میں شامل کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے اعمال کو درست کرنے، ہماری عبادتوں کو اصلاح کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ سوالات کا موقع دیا جاتا ہے۔